الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال في موضع آخر إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، آج 24 دسمبر کا دن ہے۔ مناسب یہ سمجھا کہ کل 25 دسمبر ہے، اسی عنوان سے آپ کے تعلق آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنی ہیں۔ 25 دسمبر کرسمس ڈے کا دن ہے اور حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ جو اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، عیسائی مذہب رکھنے والے اور عیسائی عقیدہ رکھنے والے لوگ ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں اور ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر اس دن 25 دسمبر کو نہ جانے کس کس خرافات میں پڑھ کر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی شان میں گستاخی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخانہ الفاظ استعمال کر کے وہ اپنے آپ کو لعنت کے مستحق ٹھہراتے ہیں۔ اسی لیے میں نے قرآن کریم کی ایک سورت اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے تعلق سے ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے۔ میرے پیارو، ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ اللہ کی ذات یکتا ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا، اے نبی کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، وہ کسی کا ساجی نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کے کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن کے پیغام کو عام کرایا، اور ہم سب اس بات پر یقین رکھتے ہیں اگر ہم نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو یقیناً ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے اور ہمارا سب سے پہلا عقیدہ ختم ہو جاتا ہے، اور ہم اللہ کے اوپر ذات اور اللہ کی ذات کے اوپر ایمان جو رکھتے ہیں صرف اسی وجہ سے رکھتے ہیں کہ اللہ یکتا ہے، تمام کاموں کو بنانے والے اللہ تبارک و تعالی ہے اور اللہ ہی نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے۔ اگر ہم اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں گے تو یقیناً ہمارے ایمان کا خطرہ بن جاتا ہے۔ اگر ہم اس کی ذات کے ساتھ کسی کو ان کا بیٹا تسلیم کریں گے تو ہمارا عقیدہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اگر ہم اس کی ذات کے ساتھ کسی کو بیٹیاں تسلیم کریں گے تو ہمارے عقیدے میں کمزوری پائی جا سکتی ہے۔ یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم اپنے عقیدے سے ہٹ سکتے ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہو سکتا ہے کہ ہمارے ایمان کا خطرہ بڑھ سکتا ہے، ہمارا ایمان ہمارے دلوں سے نکل سکتا ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے تعلق سے یہ باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، اللہ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے وہ نبی ہیں کہ جن کی یکتائی اس دنیا میں الگ ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، بنا باپ اور بنا ماں کے پیدا فرمایا، لیکن یہ ایک ایسا پیغمبر ہے، یہ ایک ایسا نبی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کو ظاہر کروایا، اور اپنی قدرت کو ظاہر کروا کے لوگوں کو بتایا کہ ہاں میری ذات ایسی ہے کہ میں بنا باپ کے بھی اس دنیا میں کسی کو پیدا فرما سکتا ہوں، اور وہ اگر کوئی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اور ایک فرشتوں کو بھیجا، فرشتے نے حضرت مریم علیہ نبینا علیہ السلام کے سینے میں پھونک ماری، یا جو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ذریعے بنائے ہیں حضرت مریم علیہ نبینا علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا وجود ہوا، اور وہ جب اپنے خاندان اور اپنے خانوادہ میں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو آتی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو گہوارے میں لے کر آتی ہیں، گود میں لے کر اپنے خاندان کے سامنے آتی ہیں اور اپنی عوام کے سامنے آتی ہیں، تو لوگ ان کو طعنہ دیتے ہیں، لوگ ان کو کہتے ہیں کہ آپ تو ایسی نہیں تھی، آپ کا بھائی ایسا نہیں تھا، آپ کا خاندان ایسا نہیں تھا، آپ نے یہ کیا کیا ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اس پیارے پیغمبر، اس نبی سے گہوارے میں ہی گواہی دلوائی اور ان کی پاکیزگی کا اظہار کرایا، یعنی حضرت مریم علیہ نبینا علیہ السلام جو ان کی ماں ہیں، ان کی گواہی اور ان کی پاکیزگی کا اظہار اس چھوٹے سے بچے سے کرایا، جن کو ہم حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں یہ الفاظ ایجاد فرمائے اور یہ کہا اس بچے نے، قال انی عبد اللہ۔ جب لوگوں نے طعنہ دیا، جب لوگوں نے یہ کہا کہ تم یہ کیا کر کے آئی ہو، تو انہوں نے جواب نہ دیا بلکہ اس بچے کی طرف اشارہ فرمایا، اور اس بچے نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پہلا جواب دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ جو عیسائی دھرم رکھنے والے، عیسائی مذہب پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، وہ قرآن کی تعلیم کو دیکھیں اور قرآن کے پیغام کو دیکھیں، ان کے بائبل میں بھی یہ لفظ ہیں اور قرآن میں بھی یہی پیغام ہے۔ قرآن کی ہزارہ آیت ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اپنا بندہ بنا کر پیدا فرمایا، لیکن ان لوگوں نے عقیدے کے خلاف باتیں کہی اور یہ کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ میں آگے بات کو بڑھاتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے گہوارے میں ہی بولا، یعنی گود میں ہی تھے، اور اس وقت جواب دیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ میں تمہارے درمیان اللہ کا بندہ بن کے آیا ہوں، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب لے کر آیا ہوں، میں تمہارے درمیان اللہ کا پیغمبر بن کے آیا ہوں۔ ابھی نبی بنائے نہیں گئے ہیں، ابھی کتاب دی نہیں گئی ہے، لیکن اپنی ماں کی پاکیزگی اور اپنی ماں کی اس جو لعنت، جو اس اپنی ماں کے اوپر جو تہمت لگی ہوئی ہے، اس تہمت کو دور کر رہے ہیں، اور چھوٹے سے بچے سے اللہ تبارک و تعالی نے گواہی دلوائی، اور اس گواہی کے دلوانے کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے یہ عقیدہ بتا دیا کہ اللہ کا بندہ جب اپنے دنیا میں آتا ہے تو وہ پیغمبر ہی ہوتا ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہوتا ہے۔ لوگوں، ہمیں اس عقیدے کے اوپر یقین رکھنا ہوگا اور اس عقیدے سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ یعنی عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے اس دن کو، یعنی کرسمس ڈے کے دن کو 25 دسمبر کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس دن عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ اللہ کے بیٹے تھے، اس لیے ہم ان کی پیدائش کے اوپر خوشیاں مناتے ہیں، اور خوشی منانے میں حد درجہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ 25 دسمبر کی رات آتی ہے، لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو خوشیاں منائیں اور ان کے ساتھ ان کی خوشی میں شامل
شامل ہو، ان کے ساتھ ان کی خوشی میں شامل ہو کر ان کے ساتھ عقیدت اور محبت کا اظہار کرے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اگر ہم نے ان کے عقیدت اور محبت کی خاطر ان کو خوشیاں منانے میں ان کے ساتھ شریک رہے تو جو عقیدہ ان کا ہے، یعنی اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو تسلیم کرتے ہیں، اگر ہم ان کو مبارکبادیاں دیتے ہیں 25 دسمبر کے دن، اگر ہم ان کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں اس عقیدے کے اعتبار سے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں اور برادری بھائی ہیں اور وہ ہم سے محبت رکھتے ہیں، اور یہ اسلام سکھاتا ہے کہ آپس میں رہو اور آپس میں ایک ساتھ مل جل کر تہواروں کو مناؤ، لیکن اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے کہ تم ان غیر مسلموں کے تہواروں کو ان کے ساتھ مل جاؤ اور ان کے ساتھ مل کر ان کے بد مذہبی تہواروں میں شامل ہو کر اپنے عقیدوں کو خراب کر لو۔ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ یاد رکھنا ایمان والو، اگر ہم نے یہ کہا کہ کرسمس ڈے کے دن صرف ہم خوشیاں ہی تو منا رہے ہیں، صرف ان کو مبارکبادیاں ہی تو دے رہے ہیں، اگر تم اس عقیدے کے اوپر جمے ہوئے ہو اور ایک طرف اسلام کا دعویٰ کرتے ہو، ایک طرف ان کو مبارکبادیاں دیتے ہو، تو تم اس بات کو تسلیم کر رہے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جس طریقے سے ان کا عقیدہ ہے۔ اور 25 دسمبر کے دن جو خرافاتی کام آج کے عیسائی دھرم رکھنے والے لوگ کرتے ہیں، اس میں شامل مسلمان نوجوان بھی ہے، اس میں شامل مسلمان نوجوان بچیاں بھی ہیں، اس میں شامل نوجوان کھڑے ہوتے ہیں اور ہیپی کرسمس ڈے کہتے ہیں اور نہ جانے کن کن الفاظ سے ان کو مبارکبادیاں دیتے ہیں۔ نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ صرف ہم نے مبارکبادیاں دی ہے، صرف ہم نے ان کے اس تہوار کے اوپر خوشیوں کو اظہار ہی تو کیا ہے، جیسا کہ ہمارے مذہبی تہواروں کے اوپر وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمارے مذہبی تہوار میں حدود اللہ تبارک و تعالیٰ نے باندھ دی ہیں، اور ان حدود کے اندر مسلمان اگر ان حدود سے آگے نکلتا ہے تو ہمارے مذہبی تہواروں میں بھی وہ غلط عقیدے کے اوپر جاتا ہے۔ یعنی اگر حدود کے اندر وہ تہوار کو مناتا ہے تو وہ تہوار منانا صحیح ہے، لیکن وہ حد درجہ آگے بڑھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے دل میں یہ عقیدہ بٹھا رکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ جب تم ان کی خوشیوں کے مطابق ان کو مبارکبادیاں دو گے اور ان کی خوشی میں یہ کہو گے کہ ان کا مذہبی تہوار ہے، بلکہ ان کا مذہبی تہوار نہیں ہے، ان کو عقیدوں کا پتہ نہیں ہے، انہوں نے عقیدہ بنایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اگر ہم ان کے اس عقیدے کے اوپر ان کو مبارکبادیاں دیتے ہیں، ان کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں، تو ہم اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ اللہ کے یہاں بیٹا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر کہلوایا قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جب اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے ذریعے سے، اس سورت کے ذریعے سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کروایا ہے، تو مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کے مذہبی تہواروں کے اوپر ہم ان کو خوشیوں میں مبارکبادیاں پیش کریں۔ اس لیے نوجوانوں، ہمیں آنکھ کھولنی ہوگی، اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا، اور 25 دسمبر کے دن جس عقیدے کے اوپر وہ لوگ جمع ہوئے ہیں، اس عقیدے کی خاطر وہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے نام کے اوپر شراب پیتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے نام پر وہ کیک کاٹتے ہیں، 25 دسمبر سے لے کر 1 جنوری تک ان برے عقیدوں کے اوپر وہ شراب نوشیاں کرتے ہیں۔ کیا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا پیغام یہ تھا کہ وہ شراب کی دعوت دے گئے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، ایسا بالکل بھی عقیدہ نہیں تھا۔ اور جتنے خرافاتی کام اس دن ہوتے ہیں، اس سے پہلے پورے سال میں اس دنیا، اس سرزمین کے اوپر کبھی نہیں ہوتے ہیں۔ ایک بات آ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امت مسلمہ یعنی ایمان والے لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا گیا گالیاں کس طریقے سے دیتے ہیں کہ جس طریقے سے برے عقیدہ رکھنے والے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو میرے لیے بیٹا تسلیم کرتے ہیں، اسی طرح اگر کوئی میرے لیے بیٹا تسلیم کرتا ہے اور ان کی خوشی میں شامل ہوتا ہے تو وہ مجھے گالی دینے کے برابر ہیں۔ اس لیے ہمیں آنکھیں کھولنی ہوگی اور اس حدیث کو دیکھنا ہوگا، اس حدیث کے ضمن میں ہمیں لعنت سے بچنا ہوگا اور ان برے عقیدوں سے ہمیں بچنا ہوگا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اگر 25 دسمبر کے دن ہم کرسمس ڈے کی خوشیوں میں ان کے ساتھ
شامل ہوتے ہیں تو ہم اپنے عقیدوں کو خراب کر رہے ہیں اور اپنے عقائد کو بگاڑ رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ سب سے پہلا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اللہ کے نہ بیٹا ہے نہ بیٹیاں ہیں۔ اس لیے ہمیں سمجھ رکھنی ہوگی اور عقل اور شعور سے کام لینا ہوگا، اور یہ بات اپنے ذہن میں بٹھانی ہوگی، جس عقیدے کے اوپر ہم جمے ہوئے ہیں اسی عقیدے کے اوپر ہمیں جمنا ہوگا۔ عیسائی دھرم رکھنے والے لوگوں کے ساتھ اگر ہمیں محبت ہے، اگر ہمیں عقیدت ہے، تو ان تہواروں میں ان کے ساتھ عقیدت اور محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو بالکل بھی معاف نہیں فرمائیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ہمیں غیر مسلموں کے تہواروں سے بھی بچنا ہوگا، اور عیسائی دھرم رکھنے والے ان لوگوں کے ساتھ بھی بچنا ہوگا جو 25 دسمبر کے دن کرسمس ڈے کے موقع پر ان کو خوشیاں مناتے ہیں اور ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کے عقیدوں کو بھی درست کرنا ہوگا۔ جو لوگ اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں میں داخل کراتے ہیں جہاں عیسائی مذہب کی تعلیم دی جاتی ہے، اپنی آنکھیں کھولنی ہوگی اور تعلیم کا صحیح راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ تعلیم کے لیے اپنے کالج اور اپنی یونیورسٹی قائم کرنی ہوگی۔ جو خرافاتی کاموں میں ہم اپنی فضول خرچیاں کرتے ہیں اور جو پیسہ ہم اپنے فضول خرچوں میں لگاتے ہیں، شادی بیاہوں میں لگاتے ہیں، ان پیسوں کو صحیح جگہ پر لگانا ہوگا، اور صحیح جگہ آج کے دور کے اعتبار سے اگر ہے تو اپنے کالج اور اپنی یونیورسٹیاں قائم کرنی ہوگی۔ مسلمانوں، اپنی آنکھوں کو کھولنا ہوگا اور اپنے عقیدوں کو درست کرنا ہوگا۔ اگر ہم اپنی اولاد کے لیے نجات چاہتے ہیں، آگے ہم اپنی اولاد کے لیے سیدھا راستہ چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے بچوں کو ان کالجوں سے اور ان یونیورسٹیوں سے جہاں پر اسلام کے خلاف تعلیم دی جا رہی ہے ان سے بچانا ہوگا، اور ان کے بچاؤ کا صرف ایک راستہ ہے کہ ہمیں اپنی شادی بیاہوں کو، اپنے فضول خرچیوں میں جو پیسہ ہم اپنی شادی بیاہوں میں لگا رہے ہیں ان پیسوں کو بچا کر اپنے کالج اور یونیورسٹیاں قائم کرنی ہوگی۔ اس لیے میں اپنے مسلمان بھائیوں سے اس امید کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی شادی بیاہوں میں سنت رسول اپنائیں اور فضول خرچیاں کم کریں، اپنے بچوں کی تعلیم کو عام کریں، کیونکہ جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کی آگے کی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں، سب سے پہلا اہم موضوع جو ہے، سب سے پہلی بات جو ہے، اپنے بچوں کی تعلیم صحیح طریقے سے دی جائے، کیونکہ اگر بچے کا عقیدہ بگڑتا ہے تو آگے چل کر وہ اللہ کی وحدانیت کا بھی انکار کرنے والا ہوگا، آگے چل کر وہ اسلام کا انکار کرنے والا ہوگا، آگے چل کر اس کے دل میں یہ عقیدہ بٹھا دیا جائے گا کہ دینے والے اگر ہیں تو عیسیٰ نبی علیہ السلام بھی ہے۔ جس عقیدے کے ساتھ وہاں پر تعلیم دی جاتی ہے اس عقیدے کے مطابق ہمیں اپنے بچوں کو چھڑانا ہوگا، اور ان عقیدوں سے چھڑا کر اپنے آپ کو اپنی کل قیامت کے دن جو پکڑ کا باعث بننے والے ہیں اس پکڑ سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے اولاد کے لیے اچھا گھر بنوا دیا، اولاد کے لیے اچھی تعلیم کا انتظام کر دیا اور اسے اعلیٰ تعلیم دی عیسائی مذہب کے مطابق، اسے اعلیٰ تعلیم دی غیر مذہب کے مطابق، اور اسلام کا ایک پہلو بھی نہ سکھایا۔ میں ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اگر ہم نے اپنے بچوں کو بنیادی تعلیم نہیں دی اسلام کی تو ہم نے اپنے بچوں کے حقوق ادا نہیں کیے۔ کل قیامت کے دن اس کے اوپر ہمارے اوپر باز پرس ہوگی، اور اس وقت ہمارے لیے جواب دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ان معصوم بچوں سے معلوم کیا جائے گا تمہیں ہم نے سوچنے اور سمجھنے کے لیے عقل دی تھی، چلنے کے لیے پیر دیے تھے اور دیکھنے کے لیے آنکھیں دی تھی، کیا تم صحیح تعلیم پر گامزن کیوں نہیں ہوئے؟ تو وہ کہیں گے ہمارے مجرم ہمارے والدین ہیں جنہوں نے ہمیں غلط تعلیم دلائی اور ہمیں عیسائی مذہب کو اختیار کرنے کے لیے انہوں نے وہاں پر ہمارا داخلہ کرایا، اس لیے کہ ہمارے عقیدے وہاں پر بگڑے ہیں، اور ہم کوئی مجرم نہیں ہیں، مجرم ہیں تو ہمارے والدین ہیں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی ان کو جواب دیں گے کہ جاؤ ان کے گریبانوں پکڑ کر ان کو جہنم میں گھسیٹ کر لے جاؤ۔ اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تعلیم کا انتظام کرنا ہوگا، اور آنے والے کل کے دن ہمیں اپنے بچوں کو کرسمس ڈے سے بچانا ہوگا۔ اور جو لوگ سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر ہیپی کرسمس ڈے لگاتے ہیں، اگر کوئی اس طریقے سے لگاتا ہے تو وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے بیٹے کو تسلیم کر لیا ہے، کیونکہ اس دن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، ان کا برا عقیدہ ہے اور وہ ان کا مذہبی
دیوار نہیں ہے، بلکہ برے عقیدے کے ساتھ وہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے پیارے نبی عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اپنے آپ کو لعنت کا مستحق ٹھہراتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو اس دن ہیپی کرسمس ڈے کہنے سے اور ان تمام خرافاتی کاموں سے بچنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس برے عقیدے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔